تہذیب و ثقافت کلچر کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے کلچر کو محفوظ رکھتی ہے وہ اپنے مستقل وجود کے ساتھ جیتی ہے، اور جو اس کے اندر سودا کر لیتی ہے پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے یا بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر علاقے اور ہر آئیڈیالوجی کو ماننے والے لوگوں کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، جس کو رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے رشتے ناطے بنانے کا طرز عمل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ اپنی جو شناخت رکھتے ہیں اس میں ان کی جو پہچان بنتی ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے علاقائی طرز عمل سے مل کر بنتی ہے، جس میں مذہب کا بڑا رول اور اہم دخل ہوتا ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ کے اندر نظر ڈالیے تو جو تہذیبیں یا ثقافتیں آپ کو نظر آتی ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ بڑی حد تک فلسفیز اور آئیڈیالوجیز سے جڑی ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر تھی کہ صرف علاقائی سطح پر وراثت کے طور پر کچھ رسم و رواج کو فالو کیا جائے۔ تہذیب اور ثقافت، سویلائزیشن اور کلچر، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، فرق ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ سویلائزیشن جو ہوتی ہے وہ انسانی عمومی ترقی کا ایک سفر ہے۔ اگر ان دونوں کو فرق کر کے دیکھا جائے تو یہ مفہوم نکلے گا، انسان کی اس دنیا میں آبادی سے لے کر آج تک انسان نے ترقیات جو طے کی ہیں، اور آغاز سے لے کر اب تک انسان نے جو ٹیکنالوجی دستیاب کی ہے یا جو مادی دنیا کے اندر ترقیات کی ہیں، وہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ چلنے والا سفر ہے۔ وہ انسانوں کی تہذیب ہے۔ تہذیب یا یوں کہہ لیجیے وہ حصہ ہے جس کے اندر مذہب کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ گائیڈ لائنز کچھ دے دی جاتی ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو انسان ہر آگے آنے والی صدی میں پچھلی صدی سے بڑھ کر کچھ کرتا ہے۔ لیکن کلچر جو ہوتا ہے، ثقافت جو ہوتی ہے، وہ طرز زندگی کا نام ہوتی ہے۔ انسان کی سماجی زندگی میں جو طریقہ کار ہوتا ہے، لباس، پہناوا، رشتے ناطے بنانا، سماجی رشتوں کو جوڑنا، ان کی جو روایات ہوتی ہیں وہ ثقافت کہلاتی ہے۔ تو ثقافت کا تحفظ کسی قوم کی اپنی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ثقافت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی بات ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے رہی ہے کہ ہمارے پاس اسلامک کلچر جو ہے وہ ون ہینڈ نہیں آیا ہے، سیکنڈ ہینڈ آیا ہے۔ یہاں کا جو مسلمانوں کا کلچر ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہے۔ ظاہر بات ہے جو کلچر چاہے خالص اسلامی عربوں کا رہا ہو، لیکن جب وہ دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں کے کچھ نہ کچھ اثرات قبول کرتا ہے۔ ایک دائرے کے اندر تو اثر قبول کرنا برا نہیں ہے، لیکن جب اپنے اصولوں کو چھوڑ کر ثقافتیں اختیار کر لی جاتی ہیں تو پھر اپنی ثقافت مر جاتی ہے۔ عربوں کے پاس سے اسلام افغانستان اور ایران میں پہنچا، وہاں کے فاتحین کے ذریعے سے ہندوستان کا بیشتر حصہ فتح کیا گیا ہے۔
یہاں کے جو حکومتیں رہی ہیں ان میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ وسیع دائرے میں کام کرنے والی حکومت مغل کی رہی ہے. وہ لوگ ڈائریکٹ عرب کے کلچر کو لے کر آنے والے نہیں تھے، وہ ایران اور افغانستان کے علاقوں سے ہو کر یہاں پہنچے تھے. چاہے بابر کا دور ہو یا اس کے بعد اس سے پہلے بھی دوسرے حکومتوں کا دور رہا ہو، محمود غزنوی رہے ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کا جائزہ لیجئے گا تو یہ لوگ ڈائریکٹ عرب نہیں تھے جو یہاں پر آ کر ایک بڑے خطے میں اپنی اسلام کے ذریعے سے ثقافت کو لا سکے ہوں. محمد ابن قاسم ثقافی ابتدائی دور میں جو آئے تھے وہ تو سندھ کے ایک علاقے میں آ کر واپس چلے گئے تھے. وہ سوچ یا ان کی جو ثقافت اور کلچر تھی وہ ملک کے بیشتر حصے میں نہیں پہنچی تھی. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب جو تجارت کے لیے یہاں آ رہے تھے، یہاں کے شادیاں بھی کرتے تھے اور یہاں ان کے ذریعے سے اسلام فروغ بھی پا رہا تھا. خاص طور پہ جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کے اندر بہت سارے عرب صحابہ کے دور سے ملتے ہیں آئے ہوئے، ان کے ذریعے سے یقیناً ایک اثر مرتب ہوا اور لوگوں کے اندر ایک رجحان جو عربوں کے ذریعے سے لائی ہوئی ثقافت اور کلچر کا تھا وہ پیدا ہوا. اسی بنیاد پر میں تھوڑا سا آبزرو کرتا ہوں، یا میرا ایک آبزرویشن ہے کہ عموماً یہ ساؤتھ کے اس خطے میں جہاں پہ عربوں کی آمد، یا گجرات کا وہ حصہ جہاں عربوں کی آمد کے واقعات ہیں، ان خطوں کے اندر کا کلچر اور نارتھ کے ان علاقوں کا جو مغل اور اس سے پہلے غزنوی اور دوسرے حکومتوں کے زیر اثر رہے اور وہی کلچر اور وہی ثقافت وہاں فروغ پائی ہے، ان میں ایک فرق نظر آتا ہے. وہ فرق رہن سہن اور اسلام کے تصور کا ہے. اسلام کو کس طور پر لینا ہے، کس طرح سے فالو کرنا ہے، اس کے اندر بڑا فرق آپ کو محسوس ہوگا اور نظر آئے گا. کیونکہ یہاں پر عربوں کے اثر کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ہمیں جو ایکچوئل اسلام ہے، عربوں کے درمیان جو اسلام پیش کیا گیا ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں جو کہ دوسری جگہ دوسرے خطوں میں اس طور پر نظر نہیں آتے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کی حفاظت اس طور پر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کی روشنی میں زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار کرنے میں کسی طرح کے کوئی کمپرومائز کو قبول نہ کریں. یہ فیصلہ قانون سے نہیں ہوتا، یہ فیصلہ از خود اپنے فیصلوں سے ہوتا ہے. جب تک ہم اسٹینڈ لے کر خود فیصلہ کر کے نہیں کھڑے ہوتے، نہ کوئی قانون ہم کو کروا سکتا ہے اور نہ کوئی قانون ہم کو روک سکتا ہے. کیونکہ جو قوم اپنی ثقافت پر مرنا سیکھ لیتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو جینے سے روک نہیں پاتا ہے. جو قوم اپنی ثقافت کے اوپر مرنا سیکھ لیتی ہے تو کوئی قوم یا کوئی قانون اس کو اپنی ثقافت پر جینے سے روک نہیں پاتا ہے. ثقافت کے اندر الگ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم غیر قوم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے یا ہم ان کے ساتھ منگل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ پورے بھائی چارے کے ساتھ پوری انسانی مساوات اور ہمدردی کا خیال رکھتے ہوئے رہن سہن کو اختیار کرنا ہے، ملنا جلنا ہے. لیکن اس کے اندر ہم اپنی الگ آئیڈینٹیفیکیشن اگر اپنے لباس کے اندر، اپنے سلوک کے اندر، اپنے طرز زندگی کے اندر اختیار کریں گے تو اس کا الگ اثر ہوگا اور ہماری قوم اور ہماری نسل اپنے الگ تصورات کے ساتھ رہ سکے گی اور جی سکے گی. اسلام نے کچھ چیزوں میں فلیکسیبلٹی دی ہے.
ہم اس فلیکسیبلٹی کو استعمال کر کے اسلامی ثقافت کو فالو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لباس کا مسئلہ ہے، اسلام نے لباس کے لیے کوئی خاص طرز کو لاگو نہیں کیا ہے یا اس پر پابند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں۔ لباس جس کپڑے کا ہو اور جس کٹنگ کا ہو، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر پہنا جائے تو وہ اسلامی لباس کہلاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت داڑھی کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور تمام صحابہ کا طرز عمل اسی کے مطابق رہا۔ وہ مسلمانوں کی ایک بڑی اور اہم ترین شناخت ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان دوسروں سے ممتاز ہو کر اپنے نبی کی سنت کے ذریعے سے اپنی ایک ثقافت کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں عورتوں کے لیے بطور خاص زیادہ اہمیت کے ساتھ پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا دین بھی ہے اور ہمارا کلچر بھی ہے، یہ ہمارا دین بھی ہے اور ہمارا کلچر بھی ہے۔ میں یہیں سے اس پہلو کو جوڑ کر آگے والی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پردے اور حجاب کا جو مسئلہ اٹھا اور جو اتنا گرم ہو کر ابھی بھی بہت ملک کے خطوں میں پھیلا ہوا ہے، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے از خود کیا تصور رکھا ہوا ہے، ہم کتنے سیریس ہیں اور سنسیئر ہیں اپنی ثقافت کے لیے۔ ہم اسلام پر حملے کے نام پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اصل مقصد کو سمجھ کر اس کو فالو کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنی سماجی زندگی کے اندر کتنا زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو غصہ پنپتا ہے کسی اس طرح کے ایشو پر ان کے غیروں کے سٹینڈ لینے سے، کیا اس پر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ ہم بطور مسلمان کتنے زیادہ پردے کے مقصد اور اہمیت کو اپنی زندگی میں اور سماجی لائف کے اندر فالو کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا جہاں سے ایک مسئلہ اٹھا، جس کالج سے مسئلہ اٹھا، اس میں کوئی 5-6 لڑکیاں تو مسلمان نہیں تھیں، اس میں تو 10-20 مسلمان لڑکیاں پڑھتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ 4-5 کے لیے کیوں رہ گیا؟ آپ اندازہ لگائیے، اگر 70-75 لڑکیاں وہاں اگر مسلمان پڑھتی ہیں اور سب کی سب حجاب کی پابند ہوتی اور حجاب پر اپنا مضبوط اسٹینڈ رکھتی، تو کیا صورتحال ایسے ہی ہوتی جیسے ابھی ہے؟ کیا دوسرے بہت سارے کالجز کے اندر مسلمانوں نے اپنی اس ثقافت کی تحفظ اپنے دین کے طور پر کی ہوتی تو کیا ہمت کوئی کر سکتا تھا کہ ان سے اس ثقافت کو کھینچ لیتا؟ مثال آپ لے لیجئے سکھوں کی۔ سکھوں کا کلچر اپنی پگڑی اور داڑھی ہے، ان میں ایک تعداد یقیناً ہے جو اس کو چھوڑتی ہے، لیکن ان کی میجورٹی اس کو زندگی کے ہر موقع پر اور ہر جگہ پر فالو کرتی ہے۔ کتنا ہی اس سے اگینسٹ موومنٹ کھڑا ہو جائے، لیکن ان سے اس ثقافت کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی آپ اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیے، ہم کتنے اپنی ثقافت کے لیے سیریس ہیں، اپنی سماجی زندگی کے اندر ایشو کے اوپر کھڑے ہو جانا اور احتجاج کر لینا الگ بات ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر کتنا زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں اور کتنا اس کی اہمیت کو سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ کمی ہمارے اندر بھی ہے، یا آپ احتیاط کے ساتھ بولیے تو یوں کہیے کہ ہم ہی کمزور دروازے بغیر تالوں کے چھوڑے رکھتے ہیں،
کہ ایک دھکا پڑتا ہے تو دروازے گر جاتے ہیں. ہمیں اپنے مضبوط اور محفوظ دروازے خود بنانے ہوں گے اور اس پر اپنی ایمانی تالوں کو ڈالنا ہوگا. پھر اس کے بعد قوموں کی گردنیں تو کاٹی جا سکتی ہیں، اور انسان کی تاریخ رہی ہے کہ گردنوں کے کاٹنے سے کبھی قوم مرتی نہیں ہے، بلکہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کے کلچر کو جب دبا دیا جاتا ہے تو قومیں زندہ دفن ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنی سماجی زندگی کے اندر اسلام کے نمونے کو لانے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہماری جیت ہے اور یہی ہماری اصل طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو اختیار کرنے والا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جینے اور مرنے والا بنائے. وآخر دعوانا